دوستوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک ضلع چاغی میں ریکوڈک کے مقام پر سونے اور تانبے کے کثیر ذخائر موجود ہیں جن کا تخمینہ 110 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کی انتظامیہ نے کوڑیوں کے بھاؤ اس زمین کو غیر ملکی کمپنی کو دے دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستوں سونے اور تانبے کے قیمتی ذخائر بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں واقع ہیں۔ ریکوڈک کا مطلب ریت کا ٹیلا ہے۔ یہ دنیا کے 5ویں بڑے گولڈ اور کاپر کے ریزرو ہیں۔ 1978 میں عندیہ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ سونے اور تانبے کے کثیر ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ 1993 میں امریکی کمپنی کے ساتھ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مل کر یہاں پر کام شروع کروایا۔ اس معاہدے کو چاغی ہل ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت یہ کمپنی ذخائر ڈھونڈے گی اور پروفٹ میں سے 25% حصہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اور 75% حصہ اس کمپنی کا ہوگا۔ عموماً پوری دنیا میں یہ ڈیلز 50-50 کی برابری پر ہوتی ہیں، لیکن یہ سراسر رشوت کا معاملہ تھا۔ دراصل امریکی کمپنی BHP منرل انٹرمیڈیٹ ایکسپلوریشن INC کے پاس اس چیز کے وسائل ہی نہیں تھے کہ یہ زمین کے اندر سے منرلز کو نکال سکے۔ BHP منرل نے دراصل بلوچستان حکومت کو رشوت دے کر ان کی قیمتی زمین کوڑیوں کے بھاؤ ایگریمنٹ میں لے تو لی تھی، لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ اس کمپنی نے اپنا منافع رکھ کر سن 2000 میں اپنے رائٹس دوسری کمپنی منکا ریسورسز کو بیچ دیے۔ سن 2000 میں بلوچستان حکومت اور منکا ریسورسز کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ کسی بھی تضاد کی صورت میں ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ICSID سے مدد طلب کی جائے گی۔ وقت گزرتا ہے اور 2006 آتا ہے جس میں منکا ریسورسز کو ایک اور تیسری کمپنی ٹتھیان کوپر کمپنی خرید لیتی ہے۔ ٹتھیان کوپر کمپنی بیسیکلی آسٹریلین بیس کمپنی ہے جو کہ دو کمپنیوں بیرک گولڈ کمپنی جو کہ چلی کی ہے اور PLC اینٹوفوگاسٹا جو کہ کینیڈا کی ہے نے مل کر بنائی ہے۔ دراصل TCC ہی اصلی کوپر اور گولڈ مائننگ کی کمپنی ہے۔ اس سے پہلے والی دونوں کمپنیاں بروکر کمپنیاں تھیں جو غریب ملکوں کی گورنمنٹ اور ان کے ڈیولپمنٹل اداروں کو رشوت دے کر کنٹریکٹ خریدتی تھی اور آگے اس کے رائٹ سیل کر دیتی تھی۔ پاکستان میں بھی اگر یہ کنٹریکٹ پہلی دو جعلی کمپنیوں کو نہ دیا جاتا تو یہ کنٹریکٹ ڈائریکٹ TCC کو دیا جاتا، جس سے پاکستان بہت اچھی ٹرمز پر یہ معاہدہ طے کر سکتا تھا۔ TCC نے اپنے رائٹس لیتے ہی زمین پر مائننگ شروع کر دی۔ اسی دوران بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ TCC نے کوڑیوں کے بھاؤ بلوچستان گورنمنٹ کو رشوت دے کر یہ زمین ہتھیا لی ہے۔ 2006 میں یہ اپیل ڈسمس ہو گئی۔ 2009-10 میں ایک سینئر جرنلسٹ کی جانب سے یہ کیس سامنے لایا گیا جس میں ان کی مالیت $260 بلین سے زیادہ بتائی گئی۔ بلوچستان گورنمنٹ نے میڈیا میں آنے کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا اور ڈاکٹر سمر مبارک کی سربراہی میں سونا خود نکالنے کے لیے ایک کمپنی بنائی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس اس وقت نہ ہی مائننگ کی فیسلٹی تھی اور نہ ہی میٹل مائننگ ریفائننگ کی فیسلٹی تھی۔ TCC نے بھی اس میٹل کو صرف ایکسٹریکٹ کر کے کینیڈا، چلی اور آسٹریلیا میں ہی ریفائن کر کے عالمی منڈی میں سیل کرنا تھا۔ کمپنی نے اپنا 4 سالہ پروفٹ کا تخمینہ تقریباً $104 بلین لگایا تھا اور اس نے $360 ملین کی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن جب لائسنس مانگنے کا وقت آیا تو بلوچستان حکومت نے لائسنس ریجیکٹ کر دیا۔ اس بات پر TCC نے اپنا کیس سپریم کورٹ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی ججز کے پینل جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ حق پر ہے۔ اس کے بعد TCC نے پاکستان پر 2 جگہ پہ کیس دائر کی۔ ایک کیس انٹرنیشنل ٹریبیونل کورٹ میں فائل کیا گیا کیونکہ TCC آسٹریلین بیس کمپنی ہے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی 1998 سائن ہے۔ دوسرا کیس ورلڈ بینک کے ادارے ICSID میں کیا گیا۔ کمپنی نے پاکستان پہ $11 بلین کے ہر جانے کا نوٹس دیا۔ اس طرح سے یہ کیس ICSID میں شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنی طرف سے وکیل چیری بلیئر کو منتخب کیا جو کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی وائف ہیں۔ کیس لڑنے کی مد میں انہیں $1 ارب کی کثیر رقم ادا کی گئی، لیکن چونکہ پاکستان ویک پوزیشن پہ تھا اس لیے یہ کیس ہار گیا۔ 2020 میں پاکستان پہ $6 بلین کا جرمانہ لگ گیا جو پاکستان کی GDP کا 2% تھا۔ نقشے میں نظر آنے والے ڈارک گرین پورشن والے ممالک نے ICSID کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈیا کا اس ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، مطلب اگر انڈیا میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ کیس کبھی بھی اس ادارے میں نہیں جا سکتا تھا۔ پاکستان کے گزشتہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریٹی سائن ہوئی ہے۔
یاد رہے ICSID ایک باعث ادارہ ہے جس کی ہمدردی ہمیشہ یورپی کمپنیوں کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے پاکستان پر اتنا بڑا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمپنی نے صرف $360 ملین انویسٹ کیے تھے اور پاکستان پہ جرمانہ $6 بلین لگایا گیا، وہ بھی اس لیے کہ کمپنی 13 سال کے عرصے میں اتنا منافع کما سکتی تھی، لہٰذا آپ نے اسے $6 بلین پے کرنے ہیں۔ اس کیس کے دوران ہی پاکستان نے 2015 میں چائنا کی ایک کمپنی میٹالورجیکل کارپوریشن آف چائنا کو ہی اس زمین کا ٹھیکہ دے دیا تھا، جو کہ 2016 میں کینسل کرنا پڑا۔ جرمانہ لگنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی بزنس ٹائکون سے بہت سے رابطے کیے۔ یہ مذاکرات کراچی اور اسلام آباد میں کیے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ آپ $6 بلین کا جرمانہ پے کر کے یہ کنٹریکٹ خود لے لیں تاکہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہے۔ انفارچونیٹلی ان سب نے ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی، لہٰذا مجبور ہو کر پاکستان نے دوسرا راستہ اپنایا اور آؤٹ آف دا کورٹ مذاکرات کیے گئے، جس میں پاکستان نے بیریک گولڈ کمپنی کے ساتھ مل کر اینٹافوگاسٹا کے شیئر خرید لیے۔ اب بیریک گولڈ کمپنی کو 37.5 کی بجائے 50% شیئر ملے گا، بلوچستان گورنمنٹ کو وہی 25% شیئر ملے گا اور باقی 25% پاکستان کی ہی 3 بڑی SOEs کو ملے گا۔ SOE کا مطلب اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہوتا ہے، مطلب جس پیسے سے گورنمنٹ نے یہ شیئر خریدا ہے۔ یہ شیئر پاکستان کے 3 اداروں کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر OGTCL، دوسرے نمبر پر PPL، تیسرے نمبر پر GHPL ہیں۔ اسی لیے اب منافع کے 25% شیئر پر ان 3 کمپنیوں کا حصہ ہوگا۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کب لایا جائے گا؟ اس وقت کے BDA کے چیئرمین اور گورنمنٹ کے منسٹرز کون تھے جنہوں نے اس بات کی پرمیشن دی کہ صرف 25% حصہ لے کر اپنی اتنی قیمتی ترین زمین دے دی جائے؟ آج کل کے گولڈ اور کاپر کے ریٹس کے مطابق اس خزانے کی ویلیو 200 ارب سے زیادہ بنتی ہے۔ آج کی پاکستانی حکومت $1 ارب کی خاطر اپنی عوام کا خون چوسنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ کاش کہ اس وقت کے BDA کے چیئرمین اور وزراء حرام خور نہ ہوتے تو شاید بلوچستان اور پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے، جو 25% حصہ بلوچستان حکومت کے حصے میں آیا ہے، اللہ کرے اس میں کرپشن نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔